السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے سینیٹر اعظم سواتی کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور انہوں نے ایک الزام لگایا ہے ایک مرتبہ پھر کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معاملہ، وفاقی حکومت نے بذریعہ وزارت داخلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کے لیے جو بنیادی گراؤنڈز لیے گئے ہیں، جو وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلا معاملہ سینیٹر اعظم سواتی کا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی کو ایک ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا اور ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اعظم سواتی نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا۔ وہ ٹویٹ یہ تھا، اس ٹویٹ کا بھی پس منظر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں شہباز شریف جو کہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور حمزہ شہباز جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز بنائے گئے۔ وہ کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ آف لاء میں ان کو پروف نہیں کیا جا سکا، خاص طور کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ سے رقوم نکلوانے کے یا رقوم آنے کے، یعنی پیسوں کی ٹرانسفر ان اور آؤٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی، اور اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم کر دیے گئے، یعنی بری ہو گئے ان کیسز سے۔ جب یہ فیصلہ آیا تو سینیٹر اعظم سواتی نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں سینیٹر اعظم سواتی نے مبارکباد دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد اعظم سواتی کو اریسٹ کر لیا گیا اور پیکا قانون کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ پیکا قانون کیا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو پاکستان تحریک انصاف بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اس قانون میں سخت شقیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شامل کی تھیں۔ شاید اس وقت یہ وہ وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج ایک پیج کے اوپر تھی، اور اس وقت اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ جو خلاف بات کرنے والے صحافی ہیں ان کو دبایا جائے، ان کے اوپر ایف آئی آرز کی جائیں، یا جو سیاستدان ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کو دبانے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں یہ پیکا ایکٹ لایا گیا، اور اس ایکٹ کو مزید سخت اس کی شقیں کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں۔ اسی پیکا قانون کا اطلاق پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کے اوپر کیا گیا، اور ان کو گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف بات کی ہے، اور اس قانون کے تحت پھر ان کا باقاعدہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو بویا وہ آج کاٹ رہے ہیں، اور شاید یہ اس ملک کے سیاستدانوں کی تاریخ ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے کچھ اس طرح کی قانون سازیاں کی، غلط فیصلے کیے جو بعد میں ان کے اپنے گلے پڑے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاستدانوں کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں ان کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، اور وہ کس طرح کیسز بنتے ہیں اور پھر کس طرح ختم ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا طویل اس کا سلسلہ ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تو یہ الزام جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور زیر حراست تشدد جو ہے اس کی کسی صورت بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، ایک سوشل میڈیا ٹویٹ کے اوپر اس طرح کا ری ایکشن آنا اور ایک شہری کی طرف سے ادھر اس کیس میں مدعی بن جانا، تو یہ بھی میرے خیال میں کوئی جیسے یہ لاء پیکا ایکٹ جو ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کی یہ شقیں چیلنج ہوئی تھی، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا تھا کہ اس معاملے کے اوپر
جو ہے وہ حکومت کو سوچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ SOPs بنائے جانے چاہیے، FIA کی جانب سے بھی طریقہ کار طے ہونا چاہیے، اور یہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے کہ ریاستی ادارے کی توہین کے اوپر کوئی بھی شخص آ کے FIR درج کر دے اور پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دینا، یہ کوئی اور مقدمہ درج کرنا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ شہباز گل نے بھی ایگزیکٹلی اسی نوعیت کا الزام لگایا تھا کہ مجھے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس معاملے کے اوپر بھی بہت زیادہ یہ بات ہوئی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ معاملہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلوز ہو گیا۔ اب یہ دوسرا واقعہ، اور یہ سینیٹر ہیں، رکن سینیٹر ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں جو تشدد کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، تو اس معاملے کے اوپر باقاعدہ اگر یہ اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ توہین عدالت کی درخواست جو کہ وفاقی حکومت نے بذریعہ وزارت داخلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی ہے۔ اس درخواست کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وزارت داخلہ نے اپنے اس پٹیشن میں دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 25 مئی کو جب عمران خان نے عدالتی فیصلے کو رونتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کیا، ڈی چوک آئے، اور پھر ڈی چوک میں کارکنان نے جس طرح سے جلاؤ گھیراؤ کیا، ہرے بھرے درختوں کو آگ لگائی گئی، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد اگلے دن سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کوئی ذکر نہیں کیا اس معاملے کا، نہ ہی کسی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ H8 اور G9 کا جو گراؤنڈ ہے وہیں تک محدود رہیں گے اور آگے نہیں آئیں گے، تو پھر عمران خان ڈی چوک تک کیوں آئے؟ تو بہرحال ایک درخواست اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے بذریعہ اٹارنی جنرل جمع کروائی گئی، اور اس درخواست میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی چلائی جائے۔ اس درخواست کو تو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، لیکن ساتھ یہ آبزرویشن بھی دی جس کے اوپر جوڈیشری پہ خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آبزرویشن یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے آرڈرز جو ہے وہ مناسب یا پراپر انداز میں جو عمران خان ہیں ان تک کنوے نہ ہوئے ہوں۔ پھر سپریم کورٹ نے جب وفاقی حکومت کی کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن کو مسترد کیا تو ساتھ ہی یہ آرڈر دے دیا کہ ہم DGISI DGIB اور جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہیں ان سے رپورٹس منگواتے ہیں، اور ان رپورٹس کی روشنی میں یہ جائزہ لے کر یہ طے کریں گے کہ کیا توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے یا نہیں۔ اور جب عمران خان ڈی چوک کی طرف آ رہے تھے تو کیا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم نامہ تھا اس سے ان کو آگہی حاصل تھی یا نہیں۔ تو اب وفاقی حکومت نے جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے ان میں انہی رپورٹس کا سہارا لیا گیا ہے، حوالہ دیا گیا ہے، انہی رپورٹس کے اوپر انحصار کیا گیا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رپورٹس کے اوپر، DGISI DGIB ICT کی رپورٹس کے اوپر انحصار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ان رپورٹس میں بالکل کلیئر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان ان جو کورٹ کا فیصلہ تھا، کورٹ کا حکم تھا، اس سے مکمل طور کے اوپر آگہی رکھتے تھے۔ اس کے باوجود عمران خان نے جان بوجھ کر اور ارادہ کر کے انہوں نے ڈی چوک کا رخ کیا، کورٹ کا حکم جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور PTI کے جو رہنما ہیں وہ بھی عمران خان کی ڈائریکشن یعنی عمران خان کی ہدایات پر جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے۔ تو اس لیے یہ مٹیریل کافی ہے اس وقت کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی چلانے کے لیے عمران خان کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پٹیشن فائل کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ممکنہ لانگ مارچ ہے عمران خان کا، اس میں جو عام شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں، اور لانگ مارچ کو کہ ممکنہ جو لانگ مارچ ہے اس کو روکا جائے،
اور گائیڈ لائنز دی جائیں، یعنی جو پروٹیسٹ کے حوالے سے، تو پروٹیسٹ کے حوالے سے گائیڈ لائنز تو آلریڈی فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ دے چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ بینچ 25 مئی والے جو فیصلہ ہے اس میں دے چکی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پٹیشن اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کس نوعیت کا آرڈر اس میں جاری کر سکتی ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس درخواست کے اوپر باقاعدہ نمبر لگا دیا گیا ہے، یعنی اس درخواست کے اوپر رجسٹرار آفس کی طرف سے اعتراض نہیں لگایا گیا، تو ممکنہ طور کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو اپڈیٹس تھے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔